اور کون سا ہے. بہرحال سوال ان کا یہ کہتا ہے کہ فاصلہ کتنا سفر جو ہے وہ فاصلہ شمار ہوتا ہے، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، یا اس کا تعلق شہر کی اپنی وسعت سے ہوتا ہے. اب بعض شہر ہیں کہ ان کا شہر کے اندر سفر کرتے ہوئے 50 کلومیٹر کا فاصلہ گزر جاتا ہے، اور روزمرہ کے آنے جانے میں ایسا جو ہے انسان کا معمول ہوتا ہے کہ ایسا سفر کرنا پڑتا ہے. تو دینی اصطلاح میں کیونکہ سفر کا تعلق بعض دینی معاملات سے ہے کہ جس پر بنا کر کے جیسے روزے کا حکم ہے یا نماز کے قصر کرنے کا حکم ہے، تو جو بھی صورتیں ہوں اس میں سفر ایک جو ہے وہ کون سا فاصلہ شمار کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل، یا اس میں راوی کو شک ہے کہ 3 میل یا 3 فرسخ کا لفظ استعمال ہوا. فرسخ کہتے ہیں 3 میل کا ایک ہوتا ہے، گویا 9 میل ہو گیا. تو 3 میل یا 3 فرسخ کا اگر حضور سفر اختیار کرتے تو نماز قصر کرتے تھے. تو یہ ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ حدیث میں کوئی ایسا معین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفر کی تعیین نہیں فرمائی گئی. اس میں کئی حکمتیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس زمانے کے سفر اور اس زمانے کے سفر میں فرق اور یہ ساری صورتحال. تاہم فقہا نے اس پہ مختلف کیا سرائیاں کیں، مختلف انہوں نے اندازے لگائے، مختلف ان میں اختلاف ہے اس موضوع پہ. بعض نے کہا کہ 1 دن رات سے کم کا اگر سفر ہو تو اس وقت چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے، قافلے چلتے تھے، تو 1 دن اور رات سے کم کا اگر سفر ہو تو اس میں قصر نہیں ہوگی. بعض نے کہا کہ 3 دن کا سے کم اگر سفر ہے تو اس میں قصر نہیں کی جا سکتی. اسی طرح بعض نے کہا کہ اگر 16 فرسخ، گویا کوئی 48 میل کے قریب بن جاتا ہے، اگر 16 فرسخ سے کم ہے تو پھر نماز قصر نہیں ہو سکتی. تو مختلف وقتوں میں مختلف فقہا نے، یہ امت مسلمہ میں موجود ہے کہ اس قسم کے خیالات کا اظہار ملتا ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم عدل بنا کے بھیجا، انہوں نے، حضور نے بھی کوئی سفر کی تعیین نہیں فرمائی، اور بہت زبردست جو ہمیں ہدایت اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو رہنما اصول دیا وہ یہ ہے کہ نیت پہ اس کو مبنی کیا. چنانچہ حضرت صاحب سے پوچھا گیا سفر کی تعیین کے متعلق کہ کتنے سفر پہ نماز قصر ہو سکتی ہے. تو حضور نے فرمایا، حضور کا ارشاد میں کوٹ کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں ایک تو سفر ہوتا ہے اور ایک سیر ہوتی ہے. سفر کی نیت سے اگر 3 کوس جانا ہو، جیسے لدھیانہ سے فلور ہے غالباً، تو نماز قصر کرنی چاہیے. یہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا. اور بعض ضعیف پیر فرتوت اور حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے تو کوس بھر بھی سفر ہو جاتا ہے. ہاں، سیر کے لیے چاہے 8 کوس چلا جائے تو نماز قصر نہیں. تو اس میں انسان پہ چھوڑا کہ جو سفر کے لیے نکل رہا ہے وہ دیکھے کہ اگر وہ واقعی سفر کے لیے جا رہا ہے تو چاہے چند میل کا ہی سفر ہے، باقاعدہ اس کے لیے وہ تیاری کر کے نکل رہا ہے، تو اس کے لیے اسے نماز قصر کرنے کی، روزہ چھوڑنے کی اس میں اسے اجازت ہے اور اسے اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ 8 میل سیر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اگر کوئی پکنک ہے، کوئی سیر ہے، کوئی آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں پھر چونکہ وہ ریلیکس ہونے کے لیے، اپنی تفریح کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں پھر وہ اس کو نیت پہ اس کا موقع. جی، اسی طرح حضرت صاحب کا ایک اور ارشاد بھی یہاں میں پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں دیکھو اپنی نیت کو خوب دیکھ لو. اس پہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر کوئی 3 کوس سفر پر جائے تو کیا نمازوں کو قصر کرے؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہاں. دیکھو اپنی نیت کو خوب دیکھ لو. ایسی تمام باتوں میں تقوی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص ہر روز معمولی کاروبار یا سفر کے لیے جاتا ہے تو وہ سفر نہیں بلکہ سفر وہ ہے جسے انسان خصوصیت سے اختیار کرے اور صرف
اس کام کے لیے گھر چھوڑ کر جائے، اور عرف میں وہ سفر کہلاتا ہے۔ دیکھو یوں تو ہر روز حضور فرماتے ہیں دیکھو یوں تو ہم ہر روز سیر کے لیے 2-2 میل نکل جاتے ہیں، مگر یہ سفر نہیں۔ ایسے موقع پر دل کے اطمینان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بغیر کسی خلجان کے فتویٰ دے کہ یہ سفر ہے تو قصر کرے۔ استفت قلبہ کا یعنی اپنے دل سے فتویٰ لو، پر عمل چاہیے۔ ہزار فتویٰ ہو پھر بھی مومن کا نیک نیتی سے قلبی اطمینان عمدہ شے ہے۔ اس پہ صحابہ نے جو موجود تھے عرض کیا گیا کہ انسان کے حالات مختلف ہیں، بعض 9-10 کوس کو بھی سفر نہیں سمجھتے، بعض کے لیے 3-4 کوس بھی سفر ہے۔ فرمایا شریعت نے ان باتوں کا اعتبار نہیں کیا، صحابہ کرام نے 3 کوس کو سفر سمجھا ہے۔ وہی بات کہ نیت پر موقوف ہے، اگر کوئی شخص اس کو سفر سمجھتا ہے تو کر لے۔ اور اصل میں اس میں ایک بہت خوبصورت، ابھی یہ پڑھتے ہوئے مجھے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے نفلی روزے، تو بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے تھے، بعض نہیں رکھتے تھے، تو روزہ رکھنے والے دوسرے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کرتے تھے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہر ایک شخص کا اپنا ہے، وہ نیت کے مطابق جو جس کو سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہی یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں اور اسلام کی اس دی ہوئی رخصت سے مجھے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اور رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسلام نے دین نے جو رخصتیں دی ہیں وہ بھی دراصل اطاعت سکھانے کے لیے، اور اگر وہ ذرا سا بھی اس میں اپنے آپ کو مشکل محسوس کرتا ہے تو اسے نہ روزہ رکھنا چاہیے اور نماز بھی قصر کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جیسے کہ مسیح علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ انسان کو اپنی نیت دیکھنی چاہیے، اور یہ بیان وہی بات ہے جو لوٹ کر حدیث کی طرف آتی ہے، اور جو کہ امام بخاری نے شروع ہی جہاں سے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔